الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی تمام دعائیں حاجات شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق ابوالفضل العباس بلندتر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو شیعہ اور شیعت کے عنوان سے جاری ہے، اور شیعت کے حوالے سے میں نے بنیادی طور پر ایک سوال جو مطرح کیا تھا اسی کے جواب کی شکل میں چند گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے اور وہ کون سے دلائل اور حقائق ہیں جن کی بنیاد پر ہم سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت رسول یعنی مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمان تک اور بالاخص سرکار دو عالم کے بعد اس سلسلہ ہدایت کو اہل بیت رسول سے کیوں لیتی ہے، یہ تھا بنیادی سوال. اور اس کا مقصد کسی کی تردید نہیں لیکن اپنی موقف کی تائید ہے.
یعنی ہمارا مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم اپنا مطمع نظر، اپنا نقطۂ نظر اور اپنے دلائل اور حقائق رکھیں سامنے، تاکہ آپ سننے والوں کے لیے بھی اور دوسرے برادران کے لیے بھی، جیسا کہ بارہا یہ عرض کرتا ہوں، اسی خیر خواہی کے جذبے سے گفتگو ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر پیدا تب کر سکتے ہیں جب کسی کے موقف کو خود اس سے سنیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں ایک ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ بعض لوگ ویڈیو کلپ کی شکل میں پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ رسالت باپ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ مولا علی کو نبی مانتے ہیں اور یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ وہی رسالت باپ کی جگہ مولا علی پہ آنی تھی۔ یہ باتیں آج بھی لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں، اور افسوس کہ بعض لوگ ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، اعتبار بھی کر لیتے ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ چونکہ ہم نے اپنے ایک دوسرے سے موقف لینا چھوڑ دیا۔ اب قصور عام مسلمان بھائیوں کا شاید اتنا نہ ہو، شاید، چونکہ بعض اوقات انسان جان بوجھ کر سستی کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں پتا ہے یہ غلط ہے، جانتے ہوئے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کم از کم ہماری معتبر ترین کتابیں پڑھ لیں، ہم سے ایک عام شخص سے کھڑے ہو کر کہیں کسی عام دیہاتی سے کلمہ ہی سن لے کہ وہ کلمے میں لا الہ الا اللہ ہو، پھر محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو پوچھئے یہ جو محمد اللہ کے رسول ہے یہ کون ہے؟ چلو اگلی بات میں تو کچھ کو شک ہی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم سرکار کے لیے یعنی امیر المومنین کے لیے نعوذ باللہ نبوت کے قائل ہوتے تو پھر علی ولی اللہ کیوں کہتے؟ اور اگلا جملہ تو آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، اگر ہم امیر المومنین کے لیے اس طرح کا سوچ بھی رہے ہوتے تو کلمے میں تو اظہار نہ کرتے کہ وصی و رسول اللہ، کہ وہ رسول کے وسیع ہیں۔ تو بھائی ہمارے نزدیک تو مولا کائنات کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ پوری کائنات میں صرف علی نے ایک ہستی کی غلامی پہ فخر کیا اور وہ سرکار کی ذات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میرا وہ جملہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہر ولی جس کے در پہ جھکنا فخر سمجھے اسے علی کہتے ہیں، اور وہ علی جس کے در پہ بیٹھنا اور جس کے شہر علم کا در ہونا فخر سمجھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اچھا، جن کا یہ عقیدہ ہے بلند تر صلوات۔ تو ان باتوں کو عرض کرنے کا ان مجالس میں مقصد ہی یہ ہونا چاہیے۔ میں سب سے عرض کروں گا، اس منبر پہ آنے والے اپنی شرعی، اخلاقی، دینی ذمہ داری سمجھ کر مکتب اور مذہب تشیع کا دفاع عادلانہ کریں، عالمانہ کریں، عاقلانہ کریں، مہذب انداز میں کریں۔ دوسرے کو اکسانا یہ کمال نہیں ہوتا، دوسرے تک مہذب انداز میں بات پہنچانا یہ کمال ہے۔ تو آئیں سلسلہ گفتگو میں ہم نے یہ دلائل پیش کیے تھے کہ سرکار دو عالم کے بعد ہم اہل بیت رسول کی پیروی کیوں کرتے ہیں، تو میں نے وہ حدیث ثقلین 3 دن عرض کی، اسی کے بعد اقتباسات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے، مسئلے کو آگے بڑھاتی ہیں، اور بنیادی اسی سوال کے تناظر میں یہ سوال کو آگے بڑھانے کے لیے سوال دوبارہ مطرح کرتا ہوں۔ ہمارا ادنا سا سوال ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد کوئی ایسی ہستیاں اہل بیت رسول کے علاوہ دکھائی جائیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم اہل بیت رسول سے افضل ہیں؟
افضل یعنی بہتر ہیں، برتر ہیں، ہم ان سے زیادہ دین جانتے ہیں۔ آپ اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے سامنے دو ایک شعبے کے شخص بھی آ جائے اور آپ کو ان سے کام ہو تو ان میں سے عقل حکم کرتی ہے جو بہتر ہے اس سے کام لیتے ہیں۔ عملی زندگی میں میں کہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا کام، کل میں نے مثال دی، آپ ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دونوں عمارت بنانے والے معمار یہ بڑے ماہر ہیں، لیکن ان میں ایک عمارت بناتے بناتے ساری دیواریں صحیح کرتا ہے، ایک دیوار کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتا ہے، تو آپ اس سے عمارت بنوائیں گے چاہے اس کو جتنی بھی شہرت ہو۔ اس کا معنی کہ آپ زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر اس کے پیچھے ہی چلیں جس سے غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا جائے یا غلطی کا امکان ہی نہ رہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ بولیے گا، ہے نا؟ عجیب ہے، ہم اپنی عملی زندگی اس دنیاوی زندگی میں تو بہتر کی تلاش میں ہے، تو دین میں بھی بہتر ہوتے ہوئے اس سے کمتر کی پیروی کا حکم عقل دیتی ہی نہیں۔ چلیں میں آیت پڑھ دیتا ہوں اور بات آگے بڑھے گی۔ قرآن مجید نے، فرقان حمید نے 3 معیار بتائے ہیں کسی کے افضل ہونے کے، 3 معیار۔ ایک، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ ماشاءاللہ تو آپ نے نہیں کہا، آیت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ آپ کو میں جانتے ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے دوست، یہ جو پیچھے حل آیا ہے نا، اللہ نے انسانی عقل کو آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جہاں عربی میں اس طرح کا کوئی جملہ ہے نا حل یا حمزہ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات طے ہے ایسا ہی، لیکن اللہ اس آیت کے ذریعے انسانی عقل کو متوجہ کرتا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میں جس طرح آپ کہتے ہیں یار تجھے کوئی شک ہے، یہ سوال کر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تجھے شک؟ ایسا ہی ہے نا، اللہ بھی ایسے کہہ رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، یعنی خدا ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے اور اس بات کی تصدیق لے رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں عقل و شعور دیا ہے اس کی بنیاد پر کبھی عالم کو جاہل کے برابر سمجھنا، کبھی عالم کو جاہل کے۔ چلو بھائی، پہلا معیار قرآنی علم، شاہ جی پہلا معیار قرآنی کسی کے افضل ہونے کا بولے علم۔ دوسرا قرآن کہہ رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، ہم نے جہاد کرنے والوں کو وہ جان بوجھ کر بیٹھ جانے والوں پر اور جہاد سے جان چھڑانے والوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کی نظر میں میدان جہاد میں آنے والا اور جان چھڑانے والے برابر نہیں ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ دوسرا معیار قرآنی کسی کے افضل ہونے کا جہاد، توجہ ہو گئی؟ میرے ساتھ رہیں گے۔ پہلا معیار میں نے کیا کیا تھا؟ علم۔ دوسرا جہاد۔ تیسرا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اتنا ہی اللہ کے نزدیک کریم ہے، یعنی عزت والا ہے، جتنا اس کا تقوی زیادہ ہے۔ سننا، علم، تقوی، جہاد، یہ 3 معیار فضیلت ہے۔ یعنی کسی کو کتنا بڑی کام کی بات ہے، کسی کو کتنا مقام دینا ہے اللہ کی نظر میں۔ خدا کہتا ہے معیار یہ تینوں رکھنا، نہیں ہوگی بات متوجہ؟ اللہ کہتا ہے جسے جتنا مقام دینا ہے دیکھنا اس میں علم کتنا ہے۔ تو پہلا معیار فضیلت قرآنی علم ہے۔ میں سخت بات تو یہ نہیں کرتا لیکن ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، وحدت مصطفیٰ کوئی علم میں علی جیسا دکھائے؟
کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ بولتے بولتے آج بندہ کیا کرے کیا کرے. ڈاکٹر صاحب حاصرے نے وہ بندہ گیا نا اس کا کھانسی لگی ہے تو لگا کھانسا ہے تو اب کریں کیا. اس کا حل اب آپ کے پاس میری دوائی ہے لیکن دوائی کب اثر کرے گی جب آرام ملے. اب آرام تو نہیں ہے نا. اب میں یہ بھی کوئی ممبر پہ بات یہ کہنا مناسب نہیں کیونکہ آپ اتنی محبت میں آ رہے ہیں اور یہ 10 دن ہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ اور ہو نہیں سکتا. تو معیار فضیلت پہلا علم ہے. لیکن اب مولا علی کے علم پر بات کرنا, بھائی میرے ساتھ رہیے گا, مولا علی کے علم پر بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو کہوں یہ دن ہے. میں نے تو بات کہہ دی ہے, جیسے وہ دن چڑھا ہوا ہے آپ کو ثابت کرتا رہوں. بھائی علی کے سب سے بڑے عالم ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات نے علی کے در پہ سر جھکایا ہے. ایسے نہیں کہہ رہا, نہیں ایسے نہیں, یہ ہوائی بات نہیں کر رہا. آپ عملی زندگی میں صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں تو آپ کو یہی ملے گا. ان کے بعد آ جائیں, بعد میں کیسے یہ جو نہج البلاغہ آپ سمجھتے ہیں نا, اس کو کوئی اخلاقی کتاب سمجھ لیتے ہیں بعض اس کو ایسے ہی بڑے مقدس شے بن جاتا, جیسے قرآن مقدس بن گیا ہے. بعض مقدس ہے, مقدس بننے کا بعض ہم معنی یہ لے لیتے ہیں کہ بس اس کا نام آ گیا تو کافی ہے. اگر کوئی پوچھے تو پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں نا, پھر بندہ دفاع نہیں کر سکتا. میں نے یہی جملہ کہا تھا, نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کے خطبات اور خصوصاً وہ خطبات جو مولا علی نے بعنوان حاکم دیے ہیں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہی حضرت مالک اشتر کے نام جو خط ہے, حضرت مالک اشتر کے نام جو خط ہے وہ پورا دستور حکومت ہے. نہیں ایسے نہیں کہہ رہا. ایک UN کا سیکٹری جنرل رہا ہے کوفی انان, نام سنا ہوگا, افریقہ سے تھا, سیاہ پوست تھا. ایران میں یہ مقالہ چھپا, ظاہر ہے وہی چھپ سکتا تھا. کہتے ہیں UN کے تحت پوری دنیا کی ایک کانفرنس ہوئی کہ بہترین نظام حکومت میں کیا ہونا چاہیے. مثلا تمام شعبہ حیات میں توازن کیسے پیدا کیا جائے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست اس مزاج کے آتے ہیں, اس لیے آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ سیاسی توازن ہے. ایک طبقہ دوسرے طبقے کا حق غصب کر رہا ہے, اس میں توازن کیسے ہو, توجہ رہے, توازن کیسے ہو. تو یہ کوفی انان نے آخر انگریزی میں وہ بولتا تھا, انگریزی بول, اس نے انگلش میں مقالہ پڑھا. اس مقالے کو سب سے پرفیکٹ, سب سے اچھا مقالہ شمار کیا گیا اور کہا گیا اسے UN کا نصاب میں شامل کیا جائے, یعنی وہ جو ان کا پوری دنیا کو لائے عمل دیتے ہیں. سنیں گے جملہ یہ ہے. تو کوفی انان کہ جب اس مقالے کو پسند کیا گیا اور اسے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اسے اس سال کا بہترین مقالہ قرار دیا جائے, تو اس نے یہ آ کر کہا کہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے. تو سارے حیران ہو گئے, کس بات پہ؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان اسی UN میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ سارے قانون کہاں سے لیے, یہ نظم و ضبط کہاں سے لیا, یہ حکمرانوں کے ہر طبقے کے حقوق میں جو توازن ہے یہ کہاں سے لیا. تو سارے حیران ہو گئے, عرب تھے بیٹھے ہوئے. اس نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں تمہارے لیے شرمندگی کا بحث ہے کہ میں نے مختلف بکس کا مطالعہ کیا تو مجھے انگلش میں نہج البلاغہ کا ترجمہ ملا اور میں نے مالک اشتر کا یہ خط پڑھا. میں نے پھر دنیا کے دوسرے مفکرین کے اقوال بھی پڑھے, افکار بھی پڑھے, کہتا ہے ان سے بھی مدد لی. لیکن کہتے ہیں جس قدر آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے خلیفہ راشد نے حکومت میں اور تمام شعبوں میں توازن کا جو فارمولہ دیا ہے, مجھے اس سے بہتر کہیں نظر نہ آیا.
वक्त और यहाँ आलम इस्लाम की हस्तियों की कदर तो करें। आपको पता है मैंने बारहा कहा है कि अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त अपने अकीदे पे बाकी रहना चाहता है, कोई ऐसा थोड़ा ही है कि कोई ऐसी बात है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी बसर कर रहे हैं और ऐसे ही करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन कम अज कम नहजुल बलागा को सारे मुसलमानों को अहमियत देनी चाहिए। यहाँ जिनका एतराज है नहजुल बलागा मौला अली का कलाम नहीं और कहते हैं ये सैयद रजी ने खुद बना लिया, सुनिएगा, सैयद रजी वो शख्सियत है जिन्होंने नहजुल बलागा को जमा किया। चले एक बात और कह दूं, सैयद रजी और सैयद मुर्तजा ये दोनों भाई थे। आलम तशय्युअ में इन दोनों भाइयों का इतना बड़ा किरदार है कि बंदा हैरान हो जाता है। इनके जो भाई थे सैयद मुर्तजा, वो एक अजीम इंसान और उन्हें अलमुल हुदा कहा गया, यानी हिदायत का परचम। अब गैर मासूम चाहे सैयद है, हिदायत का परचम कहते हैं इसलिए कि ये लक़ब इमाम ज़मान ने दिया। अब सुन लेना यार आप, ताकि इस बात की और आपके दिल में कदर व मंज़िलत बढ़ जाए कि नहजुल बलागा को जमा करने की सआदत कैसे मिलती है। शेख मुफीद नाम सुने, आलम तशय्युअ की बहुत बड़ी शख्सियत। शेख मुफीद कहते हैं मैं सो रहा था तो ख्वाब में मैंने देखा बीबी दो आलम आ गई, बुरके में और साथ दो बच्चे पकड़े हुए, और मैंने ख्वाब में ताज़ीम की नजरें झुकाई हुई हैं। कहते हैं बीबी ने कहा मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाओ। उठे और रोने लगे कि मैं, अब इनका ज़हन क्या बीबी के बच्चे, और बीबी कह रही है मेरे बच्चों को पढ़ाओ। तो कहने लगे मुमकिन है मुझ में कोई तकब्बुर आ गया, वो गुरूर आ गया कि मैं और हसनैन को पढ़ाने का सोचूं। इमाम आलम इल्म इलाही, अब देखो ये है अपने बारे में, अपने नफ्स के बारे में बदगुमान रहना, तकब्बुर का शिकार ना होना। यहाँ हमारे किसी छोटे से बंदे को नाम मिल जाए या मिंबर से मिल जाए, आपकी तो बात ही नहीं करता, उसका रवैया वो तो कब्बराना हो जाता है, वो अपनी तरफ से हुक्म लगाता रहता है, वो ना पढ़ो, उसके साथ ना पढ़ो, ये ना करो, वो ना। भाई आपको किसने यह हक दिया है? किसी को हक नहीं किसी के बारे में वो हुक्म लगाए, वो अपनी मजलिस पढ़े, ठीक है ना। तो आप अगर गैर शिया के साथ मजलिस पढ़ लेते हैं तो शिया के साथ क्यों नहीं पढ़ रहे? और अगर आप इतने नेक हो गए हैं तो उसकी इस्लाह करें, उसकी इस्लाह करें, बाइकाट करके मजालिस की रौनक को क्यों खत्म कर रहे हो? और कौम शिया में तफरका पैदा करके फिर अपने आप को इमाम ज़माना का मंजूर नजर भी कहते हैं। उधर इमाम ज़मान का मंजूर नजर, उधर शियों को ये अलग करो, तो ये कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं, उसूली मौक़िफ़ नहीं, इसके पीछे अपनी प्रोफेशनल रकाबत है। हाँ, वरना अगर आपका उसूली मौक़िफ़ होता तो आप उनकी भी तो बाइकाट करते जिन्होंने मिंबर से अली अल्लाह का नारा लगाया है या नहीं यार? लगा ना? उनके साथ तो आप पढ़ रहे हैं, उनके साथ तो आप हर जगह, मैं मिंबर से बयान कर रहा हूँ, अहले सुन्नत भाई भी आते हैं, ये बातें जरूर करता हूँ। मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैंने 2 साल पहले अर्ज भी किया था, नाम भी ले लेता हूँ, कोई गीबत नहीं है, जो बंदा गुमराह करे। आकल रजा जैदी नाम है, मुल्तान का है, सुने उसके जुमले। अहले सुन्नत भाइयों तुमने भी अगर सुने हैं तो ये शिया नहीं, अगर कोई ये अकीदा रखे, मैं बता रहा हूँ। कहता है कि 13 रजब को जब मौला कायनात काबे में आए तो 3 दिन बाद हजरत अबू तालिब एक जायचा दान के पास गए, जो जायचे बनाता है। देखो पहले हजरत अबू तालिब की तौहीन, जायचा दान के पास गए, उससे कहा जायचा बनाओ। उसने कहा लाए, क्या नाम है? कहा नाम बताया अपने बेटे का और दिन बताया और ये बताया कि बताओ ये बच्चा कौन है जो दुनिया में आया। तो कहते जी उसने जायचा बनाया, फाड़ दिया, जायचा बनाया, फाड़ दिया, जायचा बनाया, फाड़ दिया। सुन लेना, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ। तीसरी दफा जब जायचा फाड़ा तो हजरत अबू तालिब ने पूछा तू जायचे बना बना के फाड़ रहा है क्यों? तो कहने लगा जो तारीख, जो वक्त
تو بتا رہا ہے، اس میں اللہ پیدا ہو سکتا ہے، بندہ نہیں۔ یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ ڈیرہ غازی خان، مسجد حیدریہ، میں وہاں پڑھ بھی آیا ہوں، مجالس 44 بلاک کے ساتھ ہے، 43 یا 42 وہاں بلاک ہے، ڈی جی خان میں، ڈیرہ غازی خان میں، شہر میں بلاک کی شکل میں شہر تقسیم ہے۔ تو یہ اس بلاک میں مسجد حیدریہ میں اس بندے نے پڑھا۔ اب اس بندے کے ساتھ تو ہر جگہ یہ پڑھ رہے ہیں، کبھی بائیکاٹ کیا نہیں؟ یار بولے تو صحیح۔ یہ جو بڑے بڑے پھرتے ہیں، ان کو شیعت کا اتنا درد ہے، اتنے تو کم از کم جتنا درد آپ کو شیعت کا ہے، امام حسین کی قربانی کا تو مقصد ہی توحید ہے۔ نہیں توجہ یار، آپ ان چیزوں کو غصہ نہ کیا کریں۔ اگر ولایت سے آپ کو محبت ہے اور توحید پر آپ کے اور میرے اندر یہ جوش، یہ بلبلہ، یہ غیرت نہیں جاگتی، تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ کی ولایت بھی مشکوک ہے۔ بھائی ولایت تب قبول ہے جب پہلے توحید قبول ہو۔ آپ کا لا الہ الا اللہ درست ہوگا تو محمد رسول اللہ قبول ہے۔ آج میری بات پہنچ جائے۔ اگر آپ کا محمد رسول اللہ ٹھیک ہے تو پھر علی ولی اللہ قبول ہے۔ ایسے نہیں کہہ رہا۔ آپ مولا علی کو امام اول مانتے ہیں، امام اول، تو کس کے کہنے پہ مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کے کہنے پہ۔ مصطفیٰ نے تو سنایا نا اللہ کے کہنے پہ۔ چلو اور آسان، سرکار کو آخری نبی مانتے تو کس کے کہنے پہ؟ اسی لیے میں نے پورا میرا شرح ہے توحید پر، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اس وقت تک نبوت اور ولایت ثابت ہی نہیں ہوتی جب تک پہلے وہ ثابت نہ ہو جائے جس نے نبی بنایا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ہر نبی نے اپنا کلمہ بعد میں پڑھوایا، اللہ کی توحید کا اقرار پہلے۔ کیوں؟ چونکہ ہر نبی یہ نہیں چاہتا تھا تم یہ مانو میں کیسا ہوں۔ چلے پڑھے لکھے دوست میری بات کے فالو کر لیں گے، آج رات تھوڑی سی ایسے باتیں مت سمجھے کہ سرکار تو عالم کو یہودی نصرانی وہ لوگ سرکار کو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ایک عظیم شخصیت ہے، لکھی کتابیں لکھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے عربوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، لیکن نبی نہیں مانتے۔ بول کے بتائیں انہیں فائدہ ہے؟ تو پتہ چلا سرکار کو اچھے انسان، باوقار انسان، مولا علی کو کائنات کا سب سے عظیم انسان مان بھی لے، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن کبھی اس کو مسلمان یا شیعہ شمار نہیں کریں گے۔ وہ تبھی کریں گے جب مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ویسے مانے جیسے اللہ نے بنائے ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ نہیں یار یوں نہیں، سلوات ایسی پڑھے ذرا بلند آواز، بلند آواز۔ چلے بعض اوقات بندہ رزق لے لیتا ہے، رزق یہ ہے آج آپ کی تعداد بھی زیادہ، چھٹیاں ہیں، اور میں نے بات وہ شروع کر دی کہ جو عموماً مزاج کے خلاف ہوتی ہے، لیکن اس مجلس کی مقبولیت آپ فضائل میں سمجھے نہ سمجھے، لیکن جو باتیں کی ہیں اگر ایک کے دل میں بھی اتر گئی اور اس کی ڈائریکشن درست ہو گئی تو آپ آنے والوں کا آنا منظور ہو گیا، قبول ہو گیا۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، یہ بھی فضائل کا حصہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس فتنوں سے بچانا، یہ فتنے ہیں، فتنے، ان فتنوں سے بچانا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ منبر پہ کردار با کردار لوگوں کو نہیں آنے، با کردار لوگوں کو چاہیے، چونکہ یہاں سے وہاں بات پہنچے گی، لیکن جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اصول پرست ہے تو اصول پرست ہے،
چاہے وہ اصول اپنے خلاف ہی جائے. کاش میری بات پہنچے. آپ کو یاد ہوگا تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ کا. ماشاءاللہ بڑے مجلس سننے والے لوگ تشریف فرما ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. خلیفہ دوم کے بیٹے نے، عبداللہ ابن عمر نے نہیں، ابو شمع نے شراب پی لی تھی، ہے نا جی؟ تو اس پہ حد جاری ہوئی، حد جاری ہوئی. تو اس نے کیا کہا تھا ماشاءاللہ کہ مجھ پہ حد وہ جاری کرے جس نے خود پی نہ ہو. تو اس وقت تو یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ بچپن سے یہ سن رہے ہیں، بزرگوں سے تو ہم سنتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا مولا علی سامنے آئے، کہا آج اس پہ حد میں جاری نہیں کروں گا، میرا بیٹا حسن کرے گا. کیوں؟ کہا کائنات میں صرف ہم ہیں، مجھ سے لے کر ابراہیم تک جاؤ اور میرے بعد بھی آنے والوں میں کبھی تمہیں یہ نجاست نظر ہی نہیں آئے. تو چلو یہ تو ایک فضیلت کا جملہ ہے، لیکن اس کا درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ دوسروں پر اعتراض تب کرو جب اپنا کردار اتنا بنا لو کہ لوگ تمہیں فالو کریں، لوگ تمہارے پیچھے چلے. پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود دیکھ کے اندازہ لگائیں گے. ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا رونا تو تھا ہی یہ کہ یہ منبر پہ ایسے لوگ آئے جن سے کم از کم جن کے چہروں سے امام حسین کے کردار کی معمولی سی جھلک نظر آئے. کبھی یہ ہم اس کی تردید نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں اداداری سید الشہداء کو اختلاف کا سبب نہ بننے دیں. چلو اگرچہ یہ ہمارا موضوع بھی نہیں، نہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ کا شکر ہے امام فاطمہ کی وجہ سے نہ ادھر والے شمار کرتے ہیں نہ ادھر والے. ہمیں کسی سے غرض ہی نہیں ہے. آواز بلند صلوات. اچھا چلے اب دو باتیں جلدی اور آپ قریب بھی آ گئے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت عالیہ میں 9 بھی ہے، ذوالجلال کا جلوس بھی ہے. انشاءاللہ یہ تینوں پہلو جو بیان کیے ہیں اس میں مولا کی افضلیت، برتری، بہتری بھی ثابت کروں گا اور انشاءاللہ ان دلائل سے کچھ بات آگے بڑھائیں گے. اب صرف ایک اشارہ کرتا ہوں، علی امیر المومنین ہمارے نزدیک نہیں، امت کے نزدیک ہے. معیار وہ ہوتا ہے جو دوسرا ماننے بھی مجبور ہو. یہ تینوں معیار قرآنی ہے نا، جہاد، علم، تقوی. چیلنج ہے، ترازو لے لو، توڑ لو. آئے آئے اگر کوئی ان تینوں فضیلتوں میں علی سے برتر نظر آئے تو ہم سر جھکا دیں گے، اور اگر سارے علی کے در پہ نظر آئے تو بہتر کے ہوتے ہوئے بدتر کو نہیں ماننا چاہیے. ایک وہ ہے جو منبر پہ کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، جو جی میں آئے پوچھو. چھوٹی بات ہے یہ کہنا، معمولی بات ہے. چلو جاتے جاتے آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں، جب میرے مولا نے کہا نا جو جی میں آئے پوچھو، متعدد بار کہا، تو کہتے ہیں مجمع سے ایک خوب رچ عرب اٹھا، کہنے لگا یا علی بتاؤ جبرائیل کہاں ہے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں نے کہا انتا جبرائیل. کہنے لگا آپ نے اوپر نیچے دائیں بائیں کیوں دیکھا؟ آپ کو پتا نہیں تھا میں جبرائیل ہوں؟ کہا پتا نہ ہوتا تو دیکھتا کیوں؟ تو کہا مولا پھر دیکھا کیوں؟ کہا تاکہ انہیں پتا چل جائے علی کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے. یہ علی نفس رسول ہے، نفس رسول. کل انشاءاللہ عرض کروں گا یہ حقیقت مصطفیٰ کا جلوہ ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی تھی، علی حقیقت مصطفیٰ کا جلوہ ہے. اگر جلوہ نہ ہوتے تو کبھی سرکار نہ کہتے یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ. علی تجھے امت میں میرے ساتھ وہی مقام، منزلت
حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی. سننا الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں. ماشاءاللہ سب دوستوں نے جملے کو، حدیث رسول کو میں نے پڑھا، ترجمہ کیا، سب سمجھے ہو. معذرت آپ سے تائید لے رہا ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں. اس کا معنی یہی ہے نا کہ تو نبی نہیں، لیکن پہلی ساری نسبتوں میں تو میرے ساتھ شامل ہے. آج بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کل اس کی وضاحت کروں گا. سرکار بتا رہے تھے ایک ہوتی ہے منصب، ایک ہوتی ہے منصب کا کمال، جسے آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی کو کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں تو عہدے سے پہلے اشتہار دیا جاتا ہے. اس میں تعلیمی قابلیت لکھی جاتی ہے کہ نہیں؟ لکھی جاتی ہے، تجربہ لکھا جاتا ہے، بول کے بتانا. وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پہلے ہوتی ہے، جو عہدہ ریکوائرمنٹ پہلے ہے نا کہ اس عہدے کے لیے اتنی تعلیم، اتنا تجربہ چاہیے، پھر عہدہ ملے گا. تو اگر دنیا کے عہدے کے لیے پہلے صلاحیت چاہیے تو اگر اللہ کوئی عہدہ دے بغیر صلاحیت کے دے دے گا؟ بس سرکار نے اس حدیث میں یہی بتایا. شیعہ سنی بھائیوں لے جانا یہ بات، سرکار نے اس حدیث میں یہی بتایا ہے، اے علی تو منصب نبوت کی تمام صلاحیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے تجھے نبی نہیں بنایا، وسیع نبی بنا دیا. اضافہ فرمائے آپ کی محبت. اور الحمدللہ سلسلہ گفتگو میں بھی ٹائم ہمارا جتنا میرے ذہن میں تھا اتنا ہو گیا. اب میں منبر پہ پسند نہیں کرتے ہمارے بزرگ اور ہر روز محبت فرماتے ہیں. کمرے میں ابھی کہہ رہے تھے ملک صاحب کہ آپ پڑھیں گے تو دیکھیں، جب مجمع دیکھیں گے تو آپ کو جوش آئے گا، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں رہے گا. اور آپ کی یہ دعائیں تھیں، یہ دلوں میں دعائیں ہوتی ہیں. کل میں لاہور پڑھ رہا تھا، کھانسی ہو گئی، نیچے اترا اور واللہ بعض اوقات تنہائی میں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں کہ آل محمد کی محبت اور ان کے ذکر کا صلہ ہے. ایک بزرگ مجھے پیچھے سے پکڑ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آپ کو ممبر پہ کھانسی آ. تو یہ محبت جو آپ کے دلوں میں ہے یہ امام حسین کے صدقے ہے. اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس عزاداری میں اتنا وقت نکالتے ہیں، سرمایہ خرچ کرتے ہیں. یہ محبت حسین بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یہ اپنے بچوں، اپنے خاندان اس میں منتقل کرو. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا سرمایہ. اس کے ذریعے ہی دین باقی ہے، اس کے ذریعے ہی دین باقی ہے. آپ اس عزاداری کو اور جہت سے دیکھتے ہوں گے. بات چاہتا ہوں میں تو کل اسلام ہی عزاداری کا مرہون منت سمجھتا ہوں. ایسے ہی نہیں کہہ رہا. چلو جملہ بدل دیتا ہوں. خدا کی قسم دو طرح کے اسلام ہے دنیا میں، بربلا کہہ رہا ہوں. ایک وہ جو امویوں نے دیا، جو بنو امیہ نے دیا. ایک وہ ہے جو حسین نے دیا. فرق بتا دوں، بنو امیہ کے اسلام میں سب کچھ ہے، حسین کے سوا نہیں. اسی لیے وہ نمازیں روزے کسی شے سے روک بھی نہیں رہا. یار میں بات سیاسی نہیں کہہ رہا، اس کا تجزیہ تحلیل کیا کرو، اینالائز کیا کرو، اس کے پیچھے جایا کرو، اس کی بنیادیں ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اب دو مثالیں دینی پڑے گی اور آپ نے محسوس نہیں کرنا. مثال دیتا ہوں. ایران میں شاہ ایران آیا. شاہ ایران 1979 سے پہلے اس کی حکومت تھی. پتہ ہے ایران میں بادشاہت عربوں سے پہلے ہے. پڑھے لکھے دو جانتے ہیں، مثلا کیسر اور کسرا، دو نام سنے ہیں نا بچوں نے بھی. کیسر
کس ملک کا تھا بادشاہ؟ ایران، اور کسرا روم. تو دو بادشاہتیں تھی سرکار کے دور میں، اور بڑی یہی جو کیسر کی بادشاہ کہتی ہو نا کہ مسلمان ہو گئے لیکن بادشاہ وہاں پھر بھی رہے، پھر بھی بادشاہت آ گئی. خلافت میں فوراً بعد بنو امیہ اور پھر بادشاہ. پھر یہ صفویوں کے دور میں آ کے شاہ اسماعیل صفوی یہ شیعہ ہو گئے. ان کو شیخ بہائی نے شیعہ کیا تھا. توجہ، شیعہ ہو گئے لیکن بادشاہ پھر بھی رہے. سننا یہ باتیں توجہ فرمائیں. ان صفویوں کے بعد پھر پہلوی آ گئے. امام خمینی آیت اللہ سید اللہ خمینی نے جن کے خلاف قیام کیا تھا وہ پہلوی بادشاہ تھا. توجہ فرمائیں. 2000 سالہ بادشاہ تھی، یعنی سابقہ ایران میں، اور ختم ہوئی. عربوں میں بادشاہ بعد میں آئی، وہاں تو ابھی ٹوٹل 200 سال ہوئے ہیں. یہ جو شاہ سلمان، محمد بن سلمان، سننا کہنا کیا چاہتا ہوں، آج محمد بن سلمان سب کچھ کر رہا ہے سعودی عرب میں. بولے آپ کو کوئی عمومی اس کے خلاف فضا نظر آتی ہے؟ کچھ تو کہیں بھی ہو جاتے ہیں، بول دیتے ہیں. پورے سکون کی فضا ہے یا نہیں؟ اور ہے بھی مکہ مدینہ. ایسا ہی ہے. میں طرز نہیں کر رہا، اس کی بنیادیں سیاسی نہیں دینی ہے. شاہ ایران کے خلاف قیام ہو کیسے گیا؟ جا کے پڑھ لینا. شاہ ایران کے خلاف جتنی تحریک چلی، اس تحریک میں تیزی آتی ہی تب تھی جب محرم آتا تھا. ایت اللہ خمینی کے یہ الفاظ آپ کو ایران میں جگہ جگہ لکھے ملیں گے. ما ہرچ تاریم از کربلا تاریم. انہوں نے کہا ہمیں جو ملا ہے کربلا سے ملا. چلو سیکھ یہ بات بھی ہو گئی، قلبی طور پہ سکون بھی ہو جاتا ہے. تو عاشورہ اگر مسلمان اسے شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرتے، اگر حسین کی محبت کو شیعہ شمار نہ کرتے، میں ہاتھ جوڑ کے میں طرز نہیں کر رہا، میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں 9 محرم کو کہ 10 محرم کو ذکر رسول کے نواسے کا ہے، کسی شیعہ کا نہیں. مجھے یاد ہے ایک اہل سنت عالم کا بڑا پیارا جملہ مولانا اسحاق مدنی کا. وہ کہتے ہیں ملونو تم نے شیعوں کی مخالفت میں اہل بیت کی مخالفت شروع کر دی ہے. وہ کہتے ہیں 10ویں محرم کو کوئی شیعوں کا ذکر تھوڑا ہی ہے. وہ کہتے ہیں 10ویں محرم کو غم منانے والا کوئی شیعہ نہیں، مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہے. ان ایام کو کوشش کریں کہ اپنے اندر خلوص اور پیدا کریں. عزادارو ذکر آ گیا آج علمدار کربلا. جزاک اللہ. باب الحوائج کا ذکر آ گیا. باب الحوائج کربلا میں عباس تھے کیا؟ 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی یا تقریباً 55 منٹ. تو آپ کی محبت ہے لیکن میں شہادت پڑھوں گا اور آپ سے توجہ چاہتا ہوں. 2-4 جملے بس پڑھوں گا اور انشاءاللہ مسائل ہو جائے گا. لیکن پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کی تاریخ پڑھیں. جب تک عباس زندہ رہے بچوں نے پانی مانگا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن شہادت عباس کے بعد بچوں نے پانی نہیں مانگا. اجرکم من اللہ. علامہ جعفر شستری لکھتے ہیں کیا بچوں کی پیاس مٹ گئی تھی؟ کہتے ہیں نہیں، آس مٹ گئی. پیاس نہیں مٹی، آس مٹ گئی. آس ایک جملہ ہو گیا نا. سننا یار، عباس کربلا میں تھے کیا؟ بزرگ فرما رہے ہیں جملہ دوبارہ دہرائیں. یعنی حضرت امام حسین کی شہادت اور حضرت عباس کی شہادت میں وقفہ ہے. جانتے ہو حضرت عباس کے بعد حضرت علی اصغر شہید ہوئے، ان کے بعد امام، تو اتنا وقفہ ہے. علامہ جعفر شستری لکھتی ہے مقتل پڑھ لو. بچوں نے یہ ضرور کہا العطش، لیکن پانی مانگا نہیں. ہائے
حسین سے بھی پانی نہیں مانگا۔ عباس تو حسین کے بچوں کی آس تھا، کہتے ہیں پیاس نہیں مٹی، بچوں کو یقین ہو گیا تھا پانی لانے والا گیا، پانی لانے والا۔ لو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں میں موجود ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے، علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضرت عباس عاشور کا دن ہے اور یوں نکلے اور خیموں کا طواف کر رہے ہیں، جاگے جا رہی ہے نا، لاشیں آ رہی ہیں، یا سننا جملہ بڑا معرفت کا کہنے لگا ہوں۔ علامہ نقل کہتے ہیں اہل معرفت ہو، علامہ نقل کہتے ہیں حضرت عباس کی مظلومیت یہ نہیں کہ عباس کے سر میں گرز لگے اور زین سے زمین پہ آئے، کہتے ہیں ہے مظلومیت، لیکن کہتے ہیں اس سے بڑی مظلومیت عباس کی یہ ہے عباس زندہ رہے اور اکبر چلا جائے، عباس زندہ رہے اور قاسم چلا جائے، یعنی حسین نے عباس کے صبر کو آسمانوں تک پہنچایا۔ سننا یہ جملہ، اور انشاءاللہ زحمت ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عباس یوں چل رہے ہیں کہ دیکھا کسی نے آ کے دامن تھاما، پلٹ کے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ، چچا میرے ساتھ آئیں گے؟ سوال نہیں کیا، کہا چل پڑے، چلو بیٹا۔ چلتے چلتے حضرت سکینہ ایک خیمے میں آئی، علامہ اختر عباس لکھتے ہیں خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا چچا آپ دراز قد ہے، خیمے میں آ نہیں سکتے، صرف جھکیں اور خیمے میں دیکھیں۔ پتہ یہ خیمہ کون سا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ خیمہ تھا جس میں مشکیزے کے پانی لا کے رکھے جاتے تھے، پانی کے مشکیزے لا کے رکھے جاتے تھے، اور جس ریت پر آپ جانتے ہیں جب آپ خاک پر مشکیزہ رکھیں تو پانی سمتا ہے، مٹی نم ہو جاتی ہے، ایسا ہے نا، ذہن میں آ گیا منظر۔ حضرت عباس نے کیا دیکھا؟ جھکے، دیکھا بچوں نے گریبان چاہ کیے ہوئے ہیں اور منہ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آلاتا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اب عباس سے رہا نہ گیا، کہنے لگے سکینہ بابا سے اجازت لے لے۔ باب الحوائج کا ذکر ہے اور میں چاہتا ہوں ذرا دل سے آپ سے یہ ذکر کریں اور سب دعائیں بھی مانگتے آئیں، دعائیں بھی مانگتے آئیں۔ بس عزیزو جملہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ عباس کہتے ہیں سکینہ مجھے اجازت لے دو، چلے چلے، چھوٹا سا مشکیزہ پاس ہے، حسین کے سامنے آئے، آ کر میرے مولا نے بلا تشبیہ میرے مولا سے حضرت ابوالفضل عباس نے عرض کی کہ مجھے اجازت دے۔ سنیں گے جملہ، بڑا پیارا جملہ ہے مصائب کا۔ کہا عباس تجھے کیسے اجازت دو؟ کیوں مولا؟ کہا تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ سنیں جملہ، سنیں عباس نے کیا کیا؟ نظر یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں دیکھ کے پوچھا مولا وہ لشکر کہاں؟ ہائے مظلومیت، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا اب مجھ سے سکینہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ بس اللہ تعالیٰ 3 جملے کہہ رہا ہوں تاکہ مصائب کا ربط بھی ہو جائے، اس عالم دین کا ذکر بھی ہو جائے اور آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ ہر سال یہ 3 جملے پڑھتا ہوں۔ آیت اللہ سید ابو القاسم موسوی خوئی رحمت اللہ علیہ کے یاد ہو کے نا، یہ نجف تھے، وہی زندگی گزاری، وہی دفن ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ شاگردوں سے کہا کربلا چلتے ہیں، شاگردوں نے اعلان کیا، کربلا پہنچے تو سارے مومنین اکٹھے ہو گئے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ جیسے ہی بین الحرمین پہنچے، بین الحرمین پہنچے تو چل پڑے حضرت عباس کی زری کی طرف۔ شاگرد ساتھ تھے، اس شاگرد نے بھی اس لیے پوچھا کہ کوئی راز ہے، کہنے لگے قبلہ بتائیں گے امام معصوم، اور آپ جا رہے ہیں ذریعے حضرت عباس پہ، امام معصوم ہے حسین۔ کہنے لگے تو بھی سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنے استاد سید علی قاضی کی وصیت میں عمل کر رہا ہوں،
نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کہا کون سی نصیحت؟ ہمیں بھی تو بتائیں، سنیں گے؟ کہنے لگے میرا استاد سید علی قاضی مجھے سیر و سلوک کی تربیت دیتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اگر چاہتے ہو نا حسین کا قرب ملے تو تمہیں ذریعہ بتاؤں؟ کہتے میں نے جلدی کہا بتائیں۔ کہا جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے۔ کہا اس لیے عباس کے ذریعے پہ آ رہا ہوں۔ بس 3 جملے، ہمت بھی نہیں رہی، آئے ذریعہ عباس سامنے ہے۔ آیت اللہ ہوئی نے سلام 3 کیے، امامہ اتارا، ذریعے پہ نظر ہے، دونوں ہاتھ پیشانی پہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا آپ پر سلام۔ دوسرا سلام السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب میرا آپ پر سلام۔ السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، اے سکینہ کی پیاس میرا آپ پر سلام۔ بس زحمت ختم۔ عباس زین سے زمین پر آئے، نہیں بتاتا کیسے آئے، لیکن سوچنا نا جب کوئی دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرے تو سہارا کس کا لیتا ہے؟ بولو ہاتھوں کا۔ اللہ جانے ام البنین کا شعر کیسے زمین پر آئے، لیکن میں نے روایات میں پڑھا ہے علی کا شعر منہ کے بل گیا۔ اب ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کے گرز سے لگنے والے گرز سے خون ہے، اب آنکھیں تو کھل نہیں رہی ہے نا۔ حسین جلدی سے چلے، وہاں پہنچے جہاں بھائی ہے۔ سنیں گے میرے مولا جب پہنچے تو ابوالفضل عباس کیا کہہ رہے تھے؟ زمین پر یوں رخسار ہے، ہاتھ تو ہے نہیں نا۔ اونچی آواز میں عباس پکار پکار کے کہہ رہے تھے او یزیدیوں میرا سر قلم نہ کرنا جب تک میرا مولا نہ آ جائے، میرے مولا کو آنے دو۔ کہ پہلو سے آواز آئی عباس گھبرا ہے۔ مولا کی آواز سنی، جلدی سے کہا مولا میری آنکھ کا خون صاف کرو، جانے سے پہلے تیری زیارت کرو۔ ہاں عباس کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، وفا کا علمدار ہے، وفا کی اعلیٰ مثال ہے، یہ ہے عباس۔ جب زانوں پہ سر رکھا، علامہ قرار بھی کہتے ہیں عباس نے کہا مولا میرا سر زانوں پہ نہ رکھے۔ عباس کہاں رکھوں؟ کہا اسی خاک کربلا پہ رکھ دے۔ عباس کیوں؟ سنیں گے۔ کہا مجھے حیا آتی ہے۔ عباس کس سے؟ کہا ماں سے۔ کیا حیا آتی ہے؟ کہا غلام گرے تو سر آقا اٹھا لے، آقا گرے گا، آقا گرے گا تو سر کون اٹھائے گا؟ شاید پہلو سے آواز آئی ہو عباس گھبرا نہیں، میں جنت البقیع سے آ گئی، بس آپ کی زحمت ختم۔ عباس نے مولا کو دیکھا، کہا اتنی دیر میں داڑھی بھی سفید ہو گئی، کمر بھی جھک گئی، کہا جس کا تجھ جیسا بھائی چلا جائے۔ بس کہا مولا میرے لاشے کو مقتل میں لے کے نہ جانا، نہ لے کے جانا۔ میں اس جملے کو ذکر کر دیتا ہوں لیکن میرا دل قبول نہیں کرتا کہ سکینہ چچا سے شکایت کرے۔ نہیں، علماء نے اور وجہ لکھی، کہا یہ بھی عباس کی وفا تھی۔ عباس کو پتا تھا جس نے سارے لاشیں اٹھائے اس کا اپنا لاشا کوئی نہیں اٹھائے گا، تو چاہتے تھے 2 لاشیں پڑے رہے، ایک بطول کے بیٹے کا اجرکم من اللہ۔ اب عباس کی آنکھیں بند ہوئی، بس علم لے آئیے گا جیسے یہ جملہ کہوں۔ عباس کی آنکھیں بند ہوئی، حسین نے مشکیزہ اور علم اٹھایا، عباس کو دیکھا، ایک نوحہ پڑھا، ہر سال یہ نوحہ پڑھتا ہوں۔ کہا عباس تیرے بعد 2 کام ہو گئے جو ابھی تک تیری وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ کیا؟ کہا وہ دشمن جو تیرے ڈر سے نہیں سوتا تھا اب وہ جی بھر کے سوئے گا، اور وہ زینب